اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے 127 آیات جو ہیں وہ سورۃ النساء کی کور کر لی ہیں۔ آج ہم نے 128 سے آگے کچھ پڑھنا ہے، تو میں نے کمنٹ دیکھ لیا ہے۔ آپ لوگ اس طریقے سے ڈسکس یہ کم از کم یہ کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں آپ لوگ جو ہے نا حصہ ڈالا کریں، بولا کریں، اپنے ہونے کا ثبوت دیا کریں، اپنی پریزنس کا بتایا کریں کہ بھی ہم لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، کچھ ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ اس سے ایک تو میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو کچھ چیز آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو باقی لوگوں کا بھی اس میں انشاءاللہ فائدہ ہے کہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ بھی کچھ بچے ہیں جو تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے واقعی جس جگہ پہ اپنی ان پٹ لگا رہے ہیں، انرجی لگا رہے ہیں، وہاں سے انشاءاللہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ہمیں آؤٹ پٹ ملے گی۔ چلتے ہیں جی ہم آیت نمبر 128 کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمپل ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح پہ بھی آتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت خافت ڈرے من بعلیہا، اپنے شوہر کے متعلق، شوہر سے، نشوزن کہ وہ زیادتی کرے گا، او اعراضن یا بے رخی برتے گا، فلا جناح علیہما، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، یعنی خامند پر یا بیوی پر، دونوں پر، ان یصلحا کہ وہ صلح کر لیں، بینہما آپس میں، صلحن صلح کرنا۔ دیکھیں دو ہی طریقے ہیں، خامند اور بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم آتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی بے رخی ہوتی ہے کسی اعتبار سے، خامند کی جانب سے، بیوی کی جانب سے، تو ایک پاکیزہ رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات رکھی ہے کہ بھائی دو اس کے حل ہیں۔ ایک سولوشن یہ ہے کہ آپ لوگ ان یصلحا بینہما صلحا، دونوں آپس میں صلح کر لیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصلح خیر، صلح جو ہے وہ بہتر ہے۔ یہ آیت نمبر 128 میں یہ ایک طریقہ بتایا ہوا ہے، اور 130 میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا طریقہ بتایا، وہ آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں۔ والصلح خیر، دیکھو بھائی صلح کرنا بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسان کے دل میں تو اللہ تعالیٰ نے، یا انسان کے دل میں تو آپ کو پتہ ہے بخیلی ہے، شح ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو ایک دوسرے کے اوپر، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے، خبیرہ، خوب خبردار۔ اس آیت مبارکہ کو آپ سمجھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی کویسچن ہو تو آپ ساتھ نوٹ کر لیجئے گا، انشاءاللہ اینڈ میں لیتا ہوں آپ سے۔ یہاں پہ اصل میں خامد اور بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ بھائی پاسبلٹی ہے کہ آپس میں کوئی نہ کوئی لغزش ہو جائے، کوئی نہ کوئی ایک شخص زیادتی کر دے دوسرے پہ، کوئی بے رخی ہو جائے۔ دو سولوشن ہے، ایک سولوشن اس آیت میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ چلیں ان یصلحا بینہما صلحا، آپس میں صلح کر لیں، لڑیں نہیں، چونکہ صلح جو ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے۔ آپ نے وہ حدیث مبارکہ شاید کہ سنی ہوئی ہو کہ جس میں یہ بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، اپنے چھوٹے شیاطین کو بھیجتا ہے کہ جاؤ تم معاشرے کے اندر یا انسانوں کے اندر جو ہے وہ غلط غلط کام کرواؤ۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے کام کر کے آتے ہیں، کوئی جو ہے وہ کہتا ہے میں نے زنا کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے جو ہے نا وہ کسی کی نماز چھڑوا دی، کوئی کہتا ہے میں نے اس کے والد سے بدتمیزی کروا دی، کوئی کہتا ہے میں نے اس کے بچے جو ہے نا وہ گھر سے بھاگ گیا، اس کی بیٹی بھاگ گئی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، سو مسئلے مسائل، مطلب شیطان آ کے شام کو رپورٹ دیتا ہے اپنے بڑے شیطان کے پاس کہ میں نے یہ کام کیا۔ شیطان کہتا ہے، بڑا شیطان کہتا ہے اگر سے اوکے 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 کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، ٹھیک ہے، اچھا کام ہے۔ لیکن ایک شیطان آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک شیطان آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا دی، یہاں تک کہ میں نے طلاق کروا دی، یعنی آپس میں ان کے کنیکشن جو ہے اس کو ختم کروا دیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اسپیشلی اس کے لیے اٹھتا ہے، اٹھ کے اس کو سینے سے لگاتا ہے اور اس کو باقی لوگوں کو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا یار یہ چیز، بات سمجھتے ہیں، یعنی یہ کام ہے اصل کام جو اس نے کیا ہے، تو گویا اس نے خامد اور بیوی کے درمیان کے تعلق کو توڑا نہیں ہے، بلکہ اس نے دو خاندانوں کو توڑا ہے۔
بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے سولوشن بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر آپس میں دونوں کی نہیں بن رہی، کوئی مسئلہ مسائل ہے، وہ کہتا ہے جی میرے حقوق نہیں پورے ہو رہے، وہ کہتی ہے میرے حقوق پورے نہیں ہو رہے، تو اس میں قرآن کریم نے سولوشن دی ہے کہ ایک جو ہے وہ شخص جو ہے وہ ان کے عورت جو عورت ہے، بیوی ہے، اس کی جانب سے، اس کے خاندان سے، اور ایک شخص جو ہے یہ جو خاوند ہے اس کی جانب سے بیٹھے اور ان کے معاملے کو، جو عقل مند اور دانا لوگ آپس میں معاملے کو طے کریں کہ کیا پرابلم ہے، غلطی کہاں، مسٹیک کہاں پہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ایصلح بینہما صلحا، بھائی صلح کر لیں آپس میں. دیکھو بھائی، والصلح خیر، صلح کرنا یہ سب سے بہترین چیز ہے. یعنی صلح میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ سم ٹائم عورت کہے چلو ٹھیک ہے میں زیادتی جو ہے نا کوئی نہیں، اتنی چھوٹی موٹی زیادتی میں برداشت کر لیتا ہوں، اور خاوند بھی سم ٹائم کہتا ہے چلو کوئی نہیں میں بھی برداشت کر لیتا ہوں. تو یہ برداشت جو ہے یہ بہتر ہے اس سے کہ انسان لڑائی جھگڑا کرتا رہے ہر وقت، ہر چھوٹی بڑی بات پہ. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے نفس میں تو بخیلی ہے. شح کیا چیز ہے؟ یعنی خاوند یہ چاہتا ہے کہ بیوی حقوق اپنے پورے تو مجھے دے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں اپنے حقوق ادا نہ کروں. ٹھیک ہے، یعنی مجھے خرچہ اور اس ٹائپ کا جو بیلنس کرنا ہے گھر کو، یا تھوڑے بہت جو بیسک چیزیں ہیں اس کو پورا نہ کرنا پڑے. اور بیوی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ خاوند تو میرے اخراجات کو جو ہے وہ مکمل طور پہ اٹھائے، یا باقی جو میرے معاملات ہیں اس کو برداشت کرے، لیکن میں مطلب میری جو ذمہ داری ہے میں اس سے جو ہے نا وہ چلی جاؤں، اٹھ جاؤں. ٹھیک ہے، مجھ سے وہ میری ذمہ داری کے متعلق سوال نہ ہو. تو دونوں کی طبیعت میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس ٹائپ کی بخیلی ہوتی ہے، اس ٹائپ کا شح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا نہ کرنے کی ایک خواہش انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ یار میں نہیں کرتا آج، ٹھیک ہے، آج کھانا باہروں منگا لو، آج یہ کر لو، آج ایسا کر لو، آج ویسا کر لو. بیوی کی جانب سے کچھ، خامن کی جانب سے کچھ، اور اس طرح کی دو چیزیں ہیں، یہ تو انسان کی طبیعت میں رکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو قابو میں رکھنا یہی تو جو ہے نا وہ امتحان ہے جس میں انسان پورا اترتا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو. احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی شخص بتانا چاہے گا احسان کیا ہے؟ جی ذرا بولیں، کافی ٹائم ہو گیا آپ میں سے کوئی بولا نہیں ہے. احسان کے متعلق مجھے بتائیں ذرا، کسی کے ذہن میں کوئی ہے ہلکی پھلکی ڈیفینیشن کچھ بتانا چاہتا ہو کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ جی بولیں بھائی، بولیں، شاباش. کچھ بھی بتائیں جس کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے احسان کے متعلق. بھائی زندہ ہیں آپ لوگ؟ میری وائس کوئی سن پا رہا ہے؟ السلام علیکم. جی سر. سر بولیں نا، تھوڑا سا بتائیں، کوئی کمنٹ باکس میں لکھ دیں، کوئی وائس اپنا اس میں بتا دیں مجھے کہ احسان کے بارے میں کیا جانتے ہیں. کوئی میں نے اتنی ہائی فائی ڈیفینیشن تو نہیں پوچھ لی کہ جس کے بارے میں کسی کو علم ہی نہ ہو. جی جی کسی مفاد کے بغیر کسی کی ہیلپ کرنا. طوبہ قندیل نے میسج کیا ہے، بھئی آپ لوگ اپنے ہونے کا ثبوت دیا کریں، آپ لوگ کلاس پڑھ رہے ہیں، کم از کم مطلب کچھ نہ کچھ بولا کریں، بتایا کریں. ٹھیک ہے، اچھا احسان کیا چیز ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے عدل اور ایک چیز ہے احسان. عدل اور احسان میں فرق ہے. عدل یہ ہوتا ہے کہ بندہ جی ایک اور میسج بھی ہے، میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں. اچھا عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نا یار میرے نال جڑا چنگا کردا میں چنگا کردا، جڑا میرے نال برا کردا ہے پھر میں برا کردا. ٹھیک ہے، یہ آپ جو نا وہ عدل کر رہے ہیں، احسان نہیں کر رہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کہتے ہیں یار میرے ساتھ جتنا جس نے کیا میں اتنا کروں گا. اللہ تعالیٰ احسان کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَحْسِنُوا، احسان کرو. بات سمجھتے ہیں؟ یہ اقرب للتقوی ہے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے کہ انسان جو ہے احسان والا معاملہ کرے. تو یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے عورت کو اور خاوند کو، بیوی کو اور خاوند کو، دونوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ احسان کرنا سیکھیں. احسان کیا چیز ہوتا ہے؟ احسان یہ ہوتا ہے کہ انسان، کسی نے اس کے ساتھ نیکی نہیں کی لیکن وہ نیکی اس سے کرتا ہے. کوئی اس سے برا کرتا ہے، وہ اس سے نیکی کرتا ہے. کوئی اس کو مثال کے طور پہ 10 روپے کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، وہ وقت آنے پہ اس کو 20 کی کرتا ہے.
یہ نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے انہیں 10 دیتا تھی میں بھی 10 دینے ہیں. یہ جو ایکسٹرا کام ہے نا، یعنی نیچر کے اندر اپنا جو بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ فطرت کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کچھ زیادہ دیں، یہ احسان ہے. یعنی آپ لوگ مجھے مثال کے طور پہ کوئی آپ کے پاس آیا کچھ سیکھنے کے لیے، آپ نے اس کو سکھایا ہے جو اس نے پیسے آپ کو دیے، چونکہ جیسے ٹیوشن وغیرہ لوگ پڑھاتے ہیں قرآن کریم کی یا دوسری، آپ کہتے ہیں یار آپ سے کوئی الگ چیز پوچھ لی گئی ہے آپ کے ٹائم کے علاوہ، 5 منٹ آپ سے اور لے لیے گئے، آپ کو نہیں 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 نہیں، میرا 1 گھنٹہ آپ سے جو ہے نا وہ طے ہوا تھا، میں نے 1 گھنٹہ ہی دینا ہے، یا میرے 15 منٹ طے ہوئے تھے، 15 منٹ ہی دینے ہیں. آج آپ چونکہ میرے سے 1 منٹ زیادہ مانگ رہے ہیں، 5 منٹ زیادہ مانگ رہے ہیں، میں نہیں دے سکتا، ہمارا بات ہی نہیں ہوئی تھی. تو یہ چیز پسند نہیں ہے، عدل ہے لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں. تو اس میں احسان کریں، کہیں بھی یہ لیں اور لیں، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہو دیں آپ. تو احسان ہر چیز میں آتا ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ خامن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ سے کوئی زیادتی کر رہے، لیکن آپ جو ہے پھر بھی اس کی زیادتی کے باوجود بھی اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. اسی طریقے سے وائس ورس ہے کہ بیوی جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ خامن کے ساتھ کوئی برا معاملہ کر رہی ہے کسی بھی ایک اینگل سے، لیکن خامن جو ہے اس کے معاملے میں زیادہ اچھا ہے. تو یہ چیز ہے احسان. احسان اور عدل میں یہی فرق ہے کہ عدل ہوتا ہے کہ برابر برابر، اور احسان ہوتا ہے کہ زیادہ دینا کچھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ، کانا ہے بما تعملون، جو تم عمل کرتے، خبیرہ، خوب دیکھنے والا. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ بھئی کون کیا کر رہا ہے. تو یہ آیت کا مفہوم ہے، آئی تھنک آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اس آیت کی. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 129 میں، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، ہرگز تم استطاعت نہیں رکھتے، ان تعدلوا، کہ تم عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، ولو حرصتم، اگرچہ تم حریص ہی کیوں نہ ہو، تم حرص کیوں نہ رکھتے ہو، یعنی تمہاری خواہش ہی کیوں نہ ہو. فلا تمیلوا، دیکھو یہاں تک ایک بات کمپلیٹ ہو گئی، ولو حرصتم تک. آپ نے قرآن کریم میں سورہ نساء میں جب آپ لوگ پڑھ رہے تھے، ابتدا میں آیت نمبر 3 میں آپ نے ایک بات پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بھائی اگر تم عدل نہ کر سکو نا تو تم ایک نکاح کرو، یہی بات ہوئی تھی نا ابتدا میں. اور یہاں پہ یہ ہے کہ تم ہرگز عدل نہیں کر سکتے، یعنی تم استطاعت نہیں رکھ سکتے کہ تم عدل کرو. تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ والی آیت جو آیت نمبر 3 ہے اور یہ آیت نمبر 129 سورہ نساء کے ملا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات کہی ہے کہ تم اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک نکاح کرو، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم ہرگز عدل نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نکاح تو پھر ایک ہی کرنا ہے، ہر ایک نے 2 3 کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ معنی نکال دیا بیچ میں، حالانکہ یہ معنی نہیں ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے سمجھنے والا کہ بھائی یہاں پہ جو عدل مراد ہے وہ کون سا عدل مراد ہے. یہاں پہ عدل مراد ہے کہ جس پہ انسان کا اختیار ہے. وہ کون سی چیز ہے جس پہ انسان کا اختیار ہے؟ وہ ہے نان و نفقے پر اور باری لگانے پر، یہ انسان کا اختیار ہے. لیکن دلی میلان اس پہ انسان کا اختیار نہیں ہے. میری بات سمجھتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہ بھائی جس کے اوپر میرا اختیار نہیں ہے اس پہ میری پکڑ نہ کرنا، یعنی یہ انسان کا دلی میں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پوچھا گیا، کیونکہ یہ جو میلان ہوتا ہے نا یہ کئی ایک اعتبار سے ہو سکتا ہے. کسی ایک بندے کی 2 4 بیوی ہیں تو ممکن ہے کہ ایک بیوی کچھ جو ہے نا وہ جوان ہو، دوسری کچھ بوڑھی ہو، ایک جو ہے نا وہ دکھنے میں کچھ خوبصورت ہو، دوسری قبول صورت کہہ لیں آپ، بد صورت کہہ لیں آپ، ایک کنواری ہو، دوسری شوہر دیدہ ہو. ٹھیک ہے، ایک خوش مزاج ہو، دوسری کچھ تلخ مزاج ہو، ایک کچھ ذہین اور فتین ہو، دوسری کوئی غبی اور کند ذہن ہو. اب اس میں ظاہر ہے یہ ایسی صفات ہے جن میں اگرچہ عورت کا اپنا کچھ عمل دخل نہیں ہے، لیکن یہ تاہم یہ بات جو ہے نا یہ خاوند کے لیے میلان یا عدم میلان کا باعث ضرور بنتی ہے. یہ ایک نیچرلی اور فطرتی چیز ہے، بات سمجھتے ہیں؟ اس لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے اپنے طور پہ کہ میں جتنا زیادہ جو ہے نا بہتر دکھوں، جتنا زیادہ بہتر پڑھ سکوں، جتنا زیادہ بہتر جو ہے نا وہ ایڈریس کر سکوں، ہر اعتبار سے انسان کوشش کرتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ جو میلان کی بات ہو رہی ہے نا، یہ جو عدل کی بات ہو رہی ہے کہ انسان اس چیز میں عدل نہیں کر سکتا جس کا انسان کو اختیار. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کون سی بیوی جو ہے سب سے زیادہ پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی پسند نہیں، میلان تھا ایک فطرتی میلان جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف. یہ چیز ہے سمجھنے والی کہ عدل کس چیز میں کیا جا سکتا ہے. عدل آپ کس چیز میں کر سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے نان و نفقے میں کر سکتے ہیں، اور ضروریات زندگی کا خیال رکھنے میں، باری مقرر کرنے میں، جو چیزیں آپ اس کو لے کے دینا اس کو لے کے دینے میں، اس طرح کی برابری آپ کر سکتے ہیں، یا آپ عدل کر سکتے ہیں.
بات سمجھتے ہیں؟ صحبت کا عدل آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ اور بہت سی چیزیں ہیں، آپ کچھ سمجھدار ماشاءاللہ بچے ہیں، آپ لوگ جو ہے نا وہ اس ایج میں ہے کہ آپ کو زیادہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارتاً آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی، تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے۔ آگے چلتے ہیں، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم حرص بھی رکھو نا تم پھر بھی نہیں کر سکتے، ہاں لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک بیوی کی جانب اتنا مائل ہو کہ دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دے، یعنی اس کے بارے میں کوئی حال وال، کوئی مزاج، کوئی باتیں بوتیں، کوئی شے نہیں، بات سمجھتے ہیں؟ اس کو بالکل ہی لٹکا ہوا چھوڑ دیا ہے، لٹکا ہوا ایسے چھوڑ دیا، نہ اس کے پاس جا رہا ہے، نہ اس کو طلاق دے رہا ہے، نہ وہ بیچاری بیوی کے جو ایز اے بیوی ہونے کے حقوق لے سکتی ہے، نہ وہ جو ہے نا وہ ایک ایز اے آزاد ہو کے کسی اور سے شادی کر سکتی ہے، تو گویا ایک قسم کا آپ نے اس کو ٹریپ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس چیز کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اسلام پھر یہاں پہ یہ بات بھی کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم صلح کرو، ٹھیک ہے، ایسا کوئی معاملہ ہے تو صلح کی طرف جاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے کانا ہے غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور بہت مہربان۔ آپ یہ چیز دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو دو تین چیز، اللہ کے وسلم کی بھی بیویاں تھیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے، یعنی میلان اس کی طرف ہی ہو، دوسرے کی طرف تو دیکھے ہی نہ، اور نہ جائے اور نہ اس کی حقوق ادا کرے، تو قیامت کے دن اس کا جو ایک سائڈ ہوگی نا جھکا ہوا ہوگا، یعنی پہلو اس کا ایک جھکا ہوا ہوگا، یعنی فالج زدہ جیسا شخص ہوتا ہے۔ اور سیدنا سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نا وہ تھوڑی بوڑھی ہو چکی تھی، تو ان کو ایسا فیل ہوا کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دیں۔ وہ آتا ہے نا کہ بھائی اگر تم محسوس ہو کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہے تو تم جو ہے نا وہ آپس میں طے کر لو کوئی بات، ٹھیک ہے، جیسے اوپر آتا ہے نا ان یصلح بینہما صلحا، کوئی بات طے کر لو، تو اب طے یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں آپ کو جو ہے نا وہ باری اپنی جس کی طرف آپ جانا چاہیں جا سکتے ہیں بیویوں میں سے، اور مجھے آپ طلاق نہ دیں تاکہ میں آپ کے عقد نکاح میں رہوں۔ تو جناب سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ یہ بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سیدہ عائشہ کو میں اپنی باری ہبہ کرتی ہوں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدہ عائشہ کے ہاں جو ہے وہ 2 دن رہا کرتے تھے، ایک دن ان کی اپنی باری اور ایک دن سودا کی باری، ٹھیک ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں انداز دیکھیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ عصر کے بعد نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے ہاں جایا کرتے تھے، سلام اور حال وال لے کے آیا کرتے تھے، یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اور مرض الموت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ دنیا سے رخصت ہونے کے قریب تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مرض الموت میں بیمار ہوئے نا اور بیماری شدت اختیار کر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی بیویوں سے اجازت لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے، تو تمام بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں موجود تھے جب تک آخری لمحات میں بیمار رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اب یہ کیا بات ہے کہ باقیوں سے اجازت لے لی، تو یہ نہیں ہوتا کہ بیویاں جو ہے وہ یہ جو پاکستان ہندوستان میں کلچر بنایا ہوا ہے، یہ سونکن کچھ بالکل نا، یہ جو اب بنا کے ڈرامے پیش کرتے ہیں نا، اس میں تو بہت زیادہ گند دکھاتے ہیں نا لوگوں کو، ایسا گند دکھاتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ اور نفرتیں اور قدورتیں پیدا ہوتی ہیں، کوئی اور تھاٹس جو ہے نا وہ اور خراب ہوتی ہیں لوگوں کی، خاص طور پہ عورتوں کی۔ ہوتا پتہ کیا ہے، وہ نیگیٹو جو کردار دکھاتے ہیں نا، وہ نیگیٹو کردار ایسا ایسا بیٹھتا ہے عورتوں کے اندر، وہ پھر ہم جب گھرانوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں اور ہمارے جو واقعات اور کیس ہمارے سامنے آتے ہیں تو حیران رہ جاتا ہے انسان۔ تو بھئی اس میں وہ ہے ہی نہیں کہ بھئی جس طریقے سے ہوتا ہے نا دوسرے بندے کو برداشت کرنے کی طاقت، وہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ بھئی یہاں پہ جو ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے ایک بالکل ہی ایسے سمجھا دیا گیا ہے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ بالکل اپوزٹ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں بہترین طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی ہے، دوسری بیویوں نے اجازت دے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس آیت کے تحت بینہما صلح، آپس میں کوئی چیز طے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کو مطلوب۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب جو میں نے دوسری بات آپ سے کہی تھی نا کہ یا تو آپس میں صلح کر لیں یا کوئی اور دوسرا مسئلہ ہو سکتا ہے، دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ ہو سکتا ہے، دیکھیں جی، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، بات سمجھتے ہیں، یعنی صلح کا آپس میں کوئی سلسلہ نہیں بن رہا،
اب دیکھیں اسلام کے اندر کتنی الاسٹیسٹی ہے، اسلام کے اندر کتنی لچک ہے. اسلام آپ کتنے مذاہب ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ جو ہے نا وہ شادی ہوگی نا ایک دفعہ، اس کے بعد بیوی طلاق نہیں لے سکتی. بات سمجھتے ہیں؟ نہ وہ مطلب خلا جس کو کہتے ہیں وہ نہیں لے سکتی، نہ خاوند طلاق دے سکتا ہے. اب سم ٹائم آپ کے سامنے کچھ کیس ایسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنی سسٹر کی شادی کہیں پہ کی، ٹھیک ہے، اور وہ خامد جو ہے اس کا وہ ایسا نشہ آور ادویات یوز کرنے والا یا نشہ والی چیزیں یوز کرنے والا اور مار پیٹ کرنے والا اور گھر کو جو ہے نا وہ جہنم بنانے والا، اس طرح کا کیس آ جاتا ہے. تو پھر آپ آپ کیا اپنی سسٹر کو ایسا چھوڑ دیں گے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے جیسے گزارے گزرتے ہیں؟ نہیں، آپ کی کوشش ہوگی کہ یار میں پرسکون ماحول دے سکوں. ٹھیک ہے، ہر بھائی کی ضرورت ہے، ہر باپ کی جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ بھائی چاہت ہوتی ہے کہ میں، انسان کو باتوں کا نہیں پتہ لگتا، ٹھیک ہے، بعد میں باتیں کھل جاتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا وہ آپ دیکھیں. اس طریقے سے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، عورت کے متعلق نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنی بد زبان ہے، بد کردار ہے، یا کیا اس کا حساب ہے. جب وہ آتی ہے گھر میں تو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ عورت ہی اس طرح کی ہے اور یہ عورت اس ٹائپ کی ہے. تو اب کیا جو خامد ہے اس کا وہ اس کو کیا اللہ تعالیٰ نے پکا کر دیا کہ نہیں اب تو طلاق نہیں دے سکتا؟ ایسا کوئی صورتحال نہیں. تو یہ دیکھیں اسلام نے اتنی کو لچک دی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ صلح نہ ہو، اگرچہ اسلام یہ بات کہتا ہے وصلح خیر، صلح بہترین چیز ہے، بات سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھ لے، کوشش کاوش کر لے، نہیں ہوتا معاملات ہے، ٹھیک ہے، اور سالوں سال جو ہے نا وہ ایسے گزر جاتے ہیں اور اعتراض اور سب چیزیں، آپس میں کوئی میل جول نہیں رہتا. تو اس میں اس سے بہتر ہے پھر کیا ہو، وَإِن يَتَفَرَّقَا، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ دونوں الگ ہو جائیں. یغن اللہ، اللہ پھر کیا کرے گا، انہیں غنی کر دے گا. یعنی انسان کا اختیار نہیں ہے کہ خاوند یہ کہے کہ میں کھلاتا پلاتا ہوں اور عورت یہ کہے کہ میں بنا بنا کے دیتی ہوں تو کوئی اور بنا کے نہیں دے گا. اللہ اس عورت کو بھی رزق دینے پہ قادر ہے اور اللہ اس مرد کو رزق دینے پہ بھی قادر ہے. اللہ اس کو اور بیوی دینے پہ بھی قادر ہے، اس عورت کو اور خاوند دینے پہ بھی قادر ہے. اس وجہ سے یغن اللہ، انسان کا عقیدہ، منہج، ذہن اور جو وہ اس کا جو سوچ ہے وہ کیا ہونی چاہیے، یغن اللہ، کہ بھئی غنی اللہ نے کرنا ہے، پیسہ اللہ نے دینا ہے، وسعت اللہ نے دینی ہے، کھانا اللہ نے دینا ہے. اور میں عورت یہ کبھی نہ سوچے کہ میں نہ بنا کے دوں تو کوئی اور کون دے گا، اللہ تعالیٰ دے گا. بھائی بات سمجھتے ہیں؟ اس طریقے سے خاوند یہ نہ سوچے کہ میں نہیں اگر خرچ کر رہا تو کوئی اور نہیں دے سکتا. بات یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں جب پیدا ہو جاتی ہیں نا کہ بھئی خاوند یہ بات سوچنے لگ جائے اور بیوی یہ بات سوچنے، اعتدال سے ہٹ جائے باتیں، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، پھر لڑائیاں جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی الگ ہو جاؤ، تھوڑی مہربانی. یغن اللہ، اللہ غنی کرے گا، کل من سعتی، ہر ایک کو اپنی وسعت سے اللہ تعالیٰ دے گا. بات سمجھتے ہیں؟ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی وسعت والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. اس کے پاس بھائی مال کثیر ہے، وہ اپنا مال دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑا حکیم دانا ہے وہ. ہم یہ رکوع کور کرتے ہیں انشاءاللہ. وللہ، اور اللہ ہی کے لیے. دیکھیں بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں. آسمان اور آسمان دنیا، ساری ستارے، سیارے، گلیکسی، کلسٹر، سپر کلسٹر، تمام کی تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور تمام کی تمام مخلوق جو زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ، قوت، طاقت اللہ کی ہے. بات سمجھتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی ملکیت ہے. انسان کیسے یہ باتیں کر سکتا ہے اس طرح کی؟ ٹھیک ہے، آ جاتا ہے نا تکبر میں، آ جاتا ہے انسان اس طرح کی باتیں کر لیں. اس وجہ سے کہتے ہیں اپنا مائنڈ جو ہے نا انسان کو پہلے سے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ساری باتیں محبت کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ نے خاوند اور بیوی کا رشتہ بنایا، یہ پیار کی بات ہے کہ کوئی شخص ایک دوسرے کو کتنا سیکریفائس کرتا ہے، کتنا بیئر کرتا ہے، کتنا جو ہے وہ اس کے اوپر احسان کرتا ہے. تو یہ ایسی باتیں ہیں، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ بھائی میں نہ ہوں تو اور کیا، تو میں سب کچھ، یہ پھر وہاں پہ فساد ہوتے ہیں. دونوں کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز آپ کو بیئر کرنا پڑتی ہے، سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. ایون خون دل جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کو دینا پڑتا ہے. آپ کو پوری جو ہے نا وہ قوت و طاقت آپ کو بھی لگانی پڑتی ہے، پوری قوت و طاقت اسے بھی لگانی پڑتی ہے. خون پسینہ لگا کے کمانا اسے بھی پڑتا ہے، پسینہ لگا کے بنانا اسے بھی پڑتا ہے. ساری چیزیں ایک بیلنس جو ہے نا وہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ اس معاملے میں کوئی ایسی بات ہو کہ انسان تکبر مزاجی سے کام لے. بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کے اعتبار سے کسی کو بڑا رکھا ہے، تو انسان کے ذہن میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے. اللہ نے
جو گھر کی اوور آل ذمہ داری کا اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس بارے میں رتبہ دیا ہے کہ وہ قوام ہے، ٹھیک ہے، اور عورت کو جو اس کی اولاد کی صورت میں اور تربیت کی صورت میں اور اولاد کو جس اعتبار سے یہ بات کہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو پروٹیکشن کا آپ کا سب سے زیادہ حقدار ہے وہ آپ کی والدہ ہے، اس اعتبار سے والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگے رکھا ہے. تو جہاں جہاں جس شخص نے جو ہے نا محنت کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کو وہاں پہ جو ہے نا وہ طاقت و قوت اور عہدہ اور منصب عطا کرتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے، اور اس کی طبیعت کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پہ انسان کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. انسان کا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں پتہ نہیں یہ ہوں اور عورت کہے کہ یہ ہوں، تو ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اس کی کریشن، اس کی تخلیق کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز کس کے لیے کس کے حق میں بہتر ہے. اس اعتبار سے اس نے اس کی رسپانسبلٹی وہاں پہ لگائی ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بھائی یقیناً لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، قد بھی تاکید کے لیے، ڈبل تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وصینا، ہم نے جو ہے نا وہ تاکید کی ہے، ہم نے وصیت فرمائی، الذین، انہیں جو اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے. بھئی آپ سے پہلے جو کتاب دیے گئے تھے اللہ نے ان کو بھی تاکید فرمائی تھی اس معاملات کی. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اسی طریقے سے سولو کرنے. یہ معاشرتی زندگی ہے انسان کی، اس کے اندر جو ہے آپ لوگوں نے جانا ہے، عنقریب جانا ہے آپ سب لوگوں نے، اور اس اعتبار سے انسان کو نالج ہونا بہت ضروری ہے. ظاہری بات ہے تربیت ہو تو انسان جو ہے وہ اچھے طریقے سے، پراپر طریقے سے اپنی پریکٹیکل لائف کو گزارتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی جو ہے نا وہ ہم یہی نصیحت کر رہے ہیں، ان اتقوا اللہ، کہ بھائی یہ معاملات ایسے ہیں کہ اس میں اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے. دھوکہ دے لیں گے آپ، بیوی کو دھوکہ دے لیں گے، بیوی خاوند کو دے لے گی. اب ہر وقت تو خاوند نہ بیوی کے ساتھ، نہ بیوی ہر وقت خاوند کے ساتھ، کس کس کو آپ دھوکہ دے لیں گے آپ، لیکن اللہ کو اب دھوکہ نہیں دے سکتے. بات سمجھتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، اللہ کی ناشکری کرو گے، ٹھیک ہے، فإن للہ، پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی کہ بھائی سب اللہ کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. منہج وہی ہونا چاہیے، مائنڈ سیٹ وہی ہو بندے کا. وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا غنی ہے اور بڑا تعریف والا ہے، بہت تعریف والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے کہ تم پیسہ چھپا کے رکھو یا کوئی ایسا معاملہ کرو یا خرچ نہ کرو اور کسی لحاظ سے بیوی کو زیادتی کرے یا خامد زیادتی کرے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس لحاظ سے غنی ہے اور بہت تعریف والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. وہی بات دوبارہ دہرائی اللہ تعالیٰ نے، بار بار دہرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ چار پیسے کما کے سمجھو کہ بھائی میں جو ہے نا وہ مالک ہوں دنیا کا. ایسا نہیں ہے، سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ نے انسان کے اختیار میں جتنا رکھا ہے، کمانا اتنا ہی ہے، ملنا اتنا ہی ہے. پیسہ مادیت پرستی کی طرح کبھی نہ جائیں، ٹھیک ہے، پیسے کے پیچھے کبھی نہ جائیں. جو شخص پیسے کے پیچھے گیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کے دلوں سے محبتیں بھی نکالی ہیں، بے شک وہ خامد اور بیوی کا ریلیشن تھا یا بچے اور باپ کا ریلیشن تھا. پیسہ اگر انسان کا معیار ہے نا تو پھر یہ محبتیں اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. جو اوریجنل محبت ہوتی ہے، جس کو ریالٹی بیس محبت کہتے ہیں، یہ پیسوں سے محبت نہیں آتی، جس کو ریئل محبت کہتے ہیں. یہ آتی ہے انسان کی جو ہے نا وہ سیکریفیکیشن سے آتی ہے، یہ اس کی اعتدال عدل مزاجی سے آتی ہے، یہ اس کے احسان کرنے سے آتی ہے. وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بطور کارساز جو ہے وہ کافی ہے. یہاں ختم ہو رہا ہے 134 پہ رکو، انشاءاللہ یہاں تک پڑھ لیتے ہیں. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے وہ لے جائے تمہیں، ایھا الناس، اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور تمہاری جگہ کوئی اور لے آئے. بات سمجھتے ہیں؟ بھائی تمہیں اللہ لے کے جانے پہ قادر ہے اور پھر تمہاری جگہ کوئی اور لے کے آنے پہ بھی قادر ہے. رہنا نہیں ہے کسی بھی شخص نے. دنیا کا کوئی شخص ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور جو یہ بھی کہتا ہے نا کہ میں رب کو نہیں مانتا، ایتھیسٹ طبقہ جتنا بھی ہے، ٹھیک ہے، بے دین طبقہ، الہادی طبقہ جتنا بھی ہے، وہ بھی موت سے انکار نہیں کرتا. بات سمجھتے ہیں؟ ایسی اٹل حقیقت ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسی تو لے جانا ہے، جو کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تم کیا نا وہ طاقت و قوت سے کیا مقابلہ کر سکتے ہو. تو یہ انسان کا یہ چیز ہونی چاہیے کہ بھائی مرنا ہے انسان نے. ایھا الناس، اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لے آئے گا. وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تجھے کہو نہیں نہیں میں مرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تو ہمیشہ اتنے رہنا ہے، ٹھیک ہے، میں جنی مرضی زیادتی کرا مینوں کہڑے پوچھنا کسی نے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ تمہیں لے جائے، تمہاری جگہ کوئی اور لے آئے. من کان یرید ثواب الدنیا،
اور جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے فعند اللہ، تو اللہ کے پاس ہے ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب بھی، والآخرہ، آخرت کا ثواب بھی۔ جیسے وہ قرآن کریم میں ہے نا کہ جو شخص یہ کہتا ہے یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ مجھے صرف دنیا دے دے، دنیا دے دے، دنیا دے دے، ہیں اس نے نکاح کرنا ہے تو معیار کیا ہے؟ دنیا۔ اس نے کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، معیار کیا ہے؟ دنیا۔ اس نے کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، معیار کیا ہے؟ دنیا۔ ٹھیک ہے، اس نے جو ہے نا وہ ہر کام میں معیار دنیا کو رکھا ہے، پیسے کو رکھا ہے، عبد الدینار و عبد الدرہم۔ ٹھیک ہے، ایسا بندہ ہلاک ہو گیا جو شخص جو ہے وہ عبد الدینار ہے، یعنی دینار کا بندہ ہے، اور درہم کا بندہ ہے، پیسوں کا بندہ ہے۔ اور ایسا شخص کبھی بھی ریالٹی بیس کام نہیں کر سکتا، اور ریئل کسی کے دل میں اپنی محبت نہ ڈال سکتا ہے، نہ اس کے دل میں کوئی اور۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر دنیا بھی بہتر چاہتا ہے نا تو فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، تعلق اس کو رب سے قائم کرنا پڑے گا، دنیا بھی اس کی تب بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے پہ ہے، کہ انسان کا سارے کا سارا معیار، ساری کی ساری بیس، ساری کی ساری بنیاد، سارے کا سارا منہج، سارے کی ساری قوت، ساری کی ساری طاقت اور ساری کی ساری سوچ اس بات پہ کھڑی ہو کہ سارا کچھ اللہ پہ چھوڑتا ہے۔ انسان کہتا ہے یار یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ رزق بھی اللہ نے دیا ہے، خرچ کرنا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، یہ کام بھی اللہ کے حکم سے ہے، میں دنیا میں رہ رہا ہوں یہ بھی اللہ کا حکم ہے، جب میں نے چلے جانا ہے وہ بھی اللہ کا، اس کی نظر آخرت پہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے بندے کی ہم دنیا بھی بہتر کرتے ہیں، دنیا میں بھی ایسے بندے کے جو ہے نا ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ تو بھائی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، اللہ جانتا ہے ہر چیز کو۔ ٹھیک ہے، اللہ کی سماعت تمہاری سماعت کی طرح نہیں ہے، اللہ کی بصارت جو ہے وہ تمہاری بصارت کی طرح نہیں ہے، اس کی سماعت بھی اکمل ہے، اس کی بصارت بھی اکمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ 134 رکوع بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور آج کے جو ویک ہے اس کے لیے ہم اتنا کچھ ہی پڑھ پائے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کے لیکچر سے اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، کسی کا ہے کوئی کویسچن آج کے سبق سے ریلیٹڈ؟ بھائی ہونا تو چاہیے ویسے کویسچن، جہاں تک مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ چیزیں اسکپ ہوئی ہیں۔ سر وہی سوچ رہے ہیں، اگر ہوا تو انشاءاللہ کرتے ہیں آپ سے 1-2 منٹ۔ سہیل بھائی میں حیران ہو رہا ہوں کہ اس ویک میں لوگ یا تو مجھے زیادہ خاموش فیل ہو رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ سہیل صاحب بھی ابھی بول رہے ہیں تو بول لیا کریں، کوئی ایک آدھ بندہ جواب دے دیا کرے ہاں نہ میں، تاکہ مجھے احساس ہو کہ بھی میری وائس آپ لوگوں تک آ رہی ہے۔ جی سر، وہ اصل میں خاموش اس لیے ہوتے ہیں کہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا، ظاہر ہے جب نہیں آئے گی تو آپ سے لازماً پوچھ لیں گے، چلے تو اس وجہ سے کسی کا کوئی کویشچن نہیں ہوتا، اس لیے کوئی نہیں بولتا۔ چلے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نا وہ سیشن کر رہا ہوں نا، اساتذہ اکرام کو ٹرین کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو وہ ان کو پڑھا رہا ہوں نا، تو ان کو جب میں اینڈ کر کے بیٹھتا ہوں نا تو ان کے بھی کوئی کویسچن کم ہی ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ کسی کا ہوتا ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میں جب کلاس پڑھاتا ہوں نا تو میں بچوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ یہاں تو میرا سمجھانے کا طریقہ کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، یہاں پھر تو سمجھ ہی نہیں آتی ہونی۔ ٹھیک ہے، تو چلیں جی، جزاک اللہ جی، بہت مہربانی۔ دعا پڑھ لیتے ہیں جی۔ آئی ہوپ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں آج کے سبق سے، جو میں نے ٹاپک آپ لوگوں کو اہم موضوعات کے نام سے آپ کے لنک کے ساتھ بھیجا تھا، اس میں اگر آپ لوگوں کا کوئی خدشہ ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، نہیں اگر کویسچن آپ کا تو پھر دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اور اگر آپ سب لوگ اکٹھے پڑھتے ہیں تو نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔